الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کوئی ایک کے 10 کا بزنس؟ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، پڑھتے جاؤ، ملٹیپلائی بائی 10۔ جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھیں، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی۔ قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر آج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا سب کو معجزات عطا کیے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی بات ہے، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔
لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپا ہوا، حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے، وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے، ویسا معجزہ۔ اب نبی پاک کا جو دور تھا نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، انٹلیکچوئلز تھے۔ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے، عجمی۔ ہم کون ہیں؟ عجمی۔ کتنا شوق سے بتا رہے ہو، آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے، ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ گونگا، بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا ہمیں ہی آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا۔ یعنی ایسا دور تھا، ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے۔ اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے۔ تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا، میرے آقا تو آخری نبی ہیں، قیامت تک دور نبی پاک کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسپیس اسٹیشن بن گئے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا،
تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، آج تو سائنس کا دور ہے، بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے، پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف ہے۔ دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے، مگر سنو میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا، نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دی۔ یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ۔ آقا دروازہ کھول کر گئے تھے، واپس آ گئے، پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر، میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ یہ کیسا ٹریول تھا، یہ کتنی سپیڈ تھی، اللہ اکبر۔ اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے تو سبحان اللہ۔ اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے، جان چلی گئی تھی، عالم رک گیا تھا، آقا واپس آئے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ بریلی کے تاجدار یہی تو بات فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اچھا اب 27ویں رات ہو گئی اور صبح ہوئی تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں۔ ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ، اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے۔ پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، تو اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے، فجر میں بھی آپ یہیں ہیں، جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے۔ پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ کوئی اونٹ پر جائے، گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے۔ تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا، تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ایمان والے تو تھے نہیں۔ اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں۔ وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر آئے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ وسوسہ آ رہا ہے۔ کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں۔ آئے ہائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ آقا
आका फरमाते हैं तो हक फरमाते हैं। वो दिन है, आज का दिन है। सिद्दीक अकबर का नाम सिद्दीक पड़ गया, तस्दीक करने वाला पड़ गया। लोगों ने पूछा, ए अबू बकर तुम तो बड़े अक्लमंद हो, इस बात की तस्दीक कैसे करते हो कि थोड़ी देर में बैतुल मुकद्दस से कोई वापस आ सकता है? सिद्दीक अकबर ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, कहा ये तो जमीनी खबरें हैं, हमारे आका तो हमें आसमान की खबरें देते हैं, हम उस पर भी तस्दीक लाए हैं, हम तो उस पर भी ईमान लाए हैं। आका फरमाते अल्लाह एक है, हमने माना अल्लाह एक है। वो फरमाते जिब्रील आते हैं कुरान लेके, हमने देखा नहीं, हम कहते जिब्रील आते हैं। वो कहते कुरान रब की किताब है, हम मानते कुरान रब की किताब है। जब इतनी बातें मानते हैं तो अगर यही महबूब कह रहे हैं बैतुल मुकद्दस हो आए हैं तो हमने ये भी माननी है। लेकिन सच्ची बात पता है क्या है? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने हमें बड़ा प्यारा सबक सिखा दिया है। हाँ, ये जरा मैं वसवसा भी आज क्लियर कर दूं और अकीदा भी बयान कर देता हूं। पहले तो जरा प्रॉब्लम यह है कि 27वीं रजब की सुबह दो किस्म के ग्रोह थे। एक को प्रॉब्लम थी, एक को तकलीफ थी, एक को एतराज था कि नबी पाक कैसे होकर आ गए, और एक ग्रोह वो था जो सहाबा का था, वो खुशियां मना रहे थे कि आका को महराज नसीब हो गई है, मेरे आका रब का दीदार करके आए हैं, हम हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हर साल आज भी देख लें 1450 साल हो गए हैं, जब भी महराज की रात आती है आशिकान रसूल झूम रहे होते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो अपना ठिकाना देख लें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर के चाहने वाले हैं, और सिद्दीक अकबर ने हमें सिखा दिया है। वो पंजाबी लोग कहते हैं ना, असी मनन वाले सोचण वाले नहीं हैं। हाँ, हमारा काम लब्बैक कहना है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हमने बिल्कुल मान लेना है। हर बात अकल में आए ये जरूरी नहीं। आज से 100 साल पहले अगर किसी को कहते कि बंदा जहाज में बैठकर उड़ेगा तो लोग मजाक उड़ाते। कोई ये कहता कि जनाब टेलीफोन पर अपने घर वालों को अमेरिका में बैठकर भी देख लेगा तो लोग मजाक उड़ाते। आज हर आदमी देख रहा है, उसके मोबाइल में मौजूद है। अरे जब तुम कनेक्शन के जरिए यहां बैठकर अमेरिका में बात कर सकते हो तो अगर औलिया किराम रूहानी कनेक्शन के जरिए दुनिया भर को देख लें तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम दुनियावी कनेक्शन के जरिए देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रूहानी कनेक्शन के जरिए देखें तो किसी को क्यों एतराज बनता है? तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, एक वसवसा क्रिएट करते ना लोग, खामखाई जहनों में बात डाल देते हैं कि जनाब बात तो ठीक है, मेराज हुई थी मगर ख्वाब में हुई थी। हैं? नबी पाक को जो मेराज हुई ना वो जिस्मानी नहीं, वो ख्वाब में हुई थी। ये एतराज आता है। चले इसकी भी काट कर देता हूं। लॉजिकली जवाब, सिंपल जवाब। आप कभी सुबह उठें और आपका बच्चा आपके साथ सोया हुआ हो या छोटा भाई हो और वो उठ कर कहे कि अबू रात में लाहौर भी गया, इस्लामाबाद भी गया, कराची भी गया, फिर सुबह उठा तो अपने बिस्तर पर ही था, तो आप क्या कहेंगे? बेटा कोई बात नहीं, मैं भी रात को घूमता ही रहता हूं, कोई मसला नहीं है। ऐसा ही है ना, ख्वाब में कोई कहीं भी चला जाए कोई प्रॉब्लम है? कोई एतराज नहीं है ना, सभी घूमते रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, नबी पाक ने जब 27 रजब की सुबह ये ऐलान किया कि मैं बैतुल मुकद्दस से होकर आया हूं, अबू जहल और उसके चेलों ने जो एतराज किया, वो एतराज क्यों किया? फिर इसका मतलब क्या है? जरा समझदार लोग मेरी बात समझेंगे। अगर नबी पाक का ये ऐलान था कि मैं ख्वाब में होकर आया हूं तो एतराज तो कोई ना करता। आका ने ऐलान ही ये फरमाया था कि मैं जिस्मानी तौर पर होकर आया हूं। बात समझ आ रही है? ये एतराज करना, ये झगड़ा बनना, ये आर्ग्यूमेंट होना बता रहा है कि मेरे आका का दावा यही था, नबी पाक का अनाउंसमेंट ही यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस होकर आया हूं। तो सुभान अल्लाह, हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि रब ने अपने हबीब को उनके जिस्म अक़दस के साथ, रूह मुकद्दस के साथ, सुभान अल्लाह, ये सैर करवाई है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हमें उसकी कुदरत पर यकीन है। अच्छा जनाब, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आओ, उन कुफ्फार से सब्र नहीं आया ना उनको, कहा अच्छा आप वाकई होकर आए? कहा होकर आए। अच्छा, ये भी इन्हें पता था कि ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है, नबी ये पाक कभी जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस नहीं गए, इन्हें मालूम था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताएं, आप रात गए? फरमाया हाँ मैं गया। कहा अच्छा हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कहो। कहा ये बताएं, बैतुल मुकद्दस की मिसाल दे रहा हूं, कितने पिलर्स हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं? क्योंकि उनको ये पता था कि कभी गए तो नहीं है, अगर ये वाकई गए तो बता देंगे। अच्छा, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। अब मिसाल देता हूं, मैं आज बयान कर रहा हूं। अब मैं यहां से वापस चला जाऊं तो कोई मुझे कहे बताओ आप गए थे? मैं कहा बताओ जिस गोडाउन में गए थे उसके पिलर कितने हैं? तो मैंने पिलर थोड़ी गिने हैं भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता पीछे दीवार का कलर क्या है। कोई क्या यार आप बयान करने गए थे, बताएं पीछे दीवार का कलर क्या है? मैं बयान करने गया था, चीजें नोट करने तो नहीं गया था कि कितनी लाइटें, कितने पंखे हैं।
اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں؟ تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں؟ اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں۔ وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس دن کیا ہوا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے، ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی، جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا۔ آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا دیکھتے جاتے، بتاتے جاتے، وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا بتاتے جاتے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے میرے آقا کی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے، صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے۔ اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 3 معراج کے حصے ہیں۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر آگے فرمایا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک، اسے اسرا کہتے ہیں۔ آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لا مکانی، سبحان اللہ، سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے، اسے عروج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں۔ سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا، مکے سے روانہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر، نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ مکے سے روانہ ہوئے، پہلے مدینہ پاک نظر آیا۔ ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے، نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا۔ پھر دوسرا مقام طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے، وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا، حضور یہاں بھی نماز پڑھیں۔ کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو، دیکھیں آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب انبیاء کی، بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر، کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ نے کیسی نگاہیں دیں۔ اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا
کہ अंबिया जो हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में भी तो ये इरशाद फरमा रहा है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, हरगिज उन्हें मुर्दा ख्याल न करो, मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि शहीद के बारे में कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, वो कब्र में जिंदा हैं, उन्हें रिस्क मिलता है। तो शहीद से बड़ा मर्तबा तो नबी का है ना। जिस नबी की उम्मत में कोई शहीद जिंदा हो तो नबी का कब्र में आलम क्या होगा। और हदीस पाक भी है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक ने ज़मीन पर अंबिया इकराम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, अल्लाह पाक के नबी जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। एक और जगह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये हदीस भी साबित हुई, कुरान की आयत भी हमने जान लिया, तो पता चला कि अंबिया शुहदा वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। और मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस सुनाई है कि नबी पाक कहते हैं, मैंने हजरत मूसा को मेराज के सफ़र में अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। और सुनो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मज़ार पुरनवार में जिंदा हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, आका अजानो इकामत के साथ नमाज भी अदा फरमाते हैं। हाँ, कब्र अनवर में अजान व इकामत के साथ नमाज अदा होती है और दीगर अंबिया इकराम भी अपनी अपनी कब्रों में नमाज अदा फरमाते हैं। तो क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, अंबिया की, सहाबा और अहले बैत की। अब आगे चलिए, इस तरह एक और मसला भी हल हो गया कि कुबूर मुस्लिमीन पर जाना। लोग कहते हैं कब्रिस्तान क्यों जाते हो, मज़ार पर क्यों जाते हो, हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात हज़रत मूसा की कब्र से गुजर रहे हैं। अच्छा, फिर नबी पाक ओहद शरीफ भी जाया करते हैं, बार बार जाया करते। शहदा ओहद की क्या शान है, मदीने पाक में ये कब्रिस्तान मौजूद है और जहाँ सैयदुश्शहदा सैयदुना हमज़ा का मज़ार भी है। बल्कि इतनी प्यारी बात नबी पाक ने फरमाई जिसका मजमून है कि शहदाए ओहद को सलाम कहा करो, सैयदुना अमीर हमज़ा को सलाम कहा करो कि जो इनको सलाम कहता है ये क़यामत तक सलाम कहने वाले को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो मज़ारात औलिया पे जाना, सहाबा के मज़ार, अंबिया के मज़ार पे जाना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात, नबी पाक ने मदीने पाक में नमाज़ पढ़ी, बैतुल लहम जहाँ हज़रत ईसा की विलादत हुई वहाँ नमाज़ पढ़ी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर नमाज़ पढ़ी। तो पता ये चला कि मुबारक मकाम, मुतबर्रिक मकाम पर जाकर इबादत करना ये भी नबियों का तरीका है, ये प्यारे आका का तरीका है। तो अगर कोई जाकर किसी बुजुर्ग के मज़ार के पास जाकर फातिहा पढ़ता है, वहाँ करीबी मस्जिद में जाकर नवाफिल पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब नबी पाक पहुँच गए मस्जिद अक्सा, आए हाय, मुसलमानों का किबला अव्वल। और आपको पता है वहाँ कैसी नमाज हुई है, कायनात में ऐसी नमाज कभी नहीं हुई है। सारे अंबिया सफ़ ब सफ़ खड़े हैं और मेरे आका पहुंचते हैं और जिब्रील अमीन नबी पाक से अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपने इमामत करनी है। सारे नबियों की इमामत नबी पाक ने बैतुल मुक़द्दस में फरमाई। और सुभान अल्लाह, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नमाज पढ़ाई ना, 2 रकात नमाज पढ़ाई थी। पहली रकत में मेरे आका ने सूरह काफिरून की तिलावत फरमाई, दूसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। अंबिया की 7 सफ़े थीं, उनमें 3 सफ़े मुरसलीन की थीं। ज़रा सोचो तो सही कैसा मंजर होगा कि मुक्तदी हैं सारे अंबिया, मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए। ये कैसी नमाज है। बरेली के ताजदार कहते हैं, आओ मैं बताता हूँ इसमें राज क्या है, ये नमाज अक्सा क्यों करवाई गई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो मानाए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो पहले सल्तनत कर गए, जो अंबिया पहले गुजर गए, उन्हें भी बताना था कि इमामुल अंबिया, सारी दुनिया को गोया ये पैगाम दिया गया कि यही आका है, यही इमामुल अंबिया हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब उसके बाद 7 मजीद मकामात हैं जहाँ नबी पाक ने नमाज पढ़ी और वो 7 आसमान हैं। आका हर नमाज पर 2 रकत अदा करते करते ऊपर गए। अब ज़रा गौर करनी है। अब मैं अपने बयान के पैगाम की तरफ आता हूँ कि ये असरा का सफ़र जो है, ये मेराज का जो सफ़र है, ये जाते हुए भी नमाजें हैं, कदम कदम पर नमाजें हैं, कदम कदम पर सजदे हैं। और जब रब की बारगाह में पहुँचे तो वहाँ से तोहफा भी नमाज का मिलता है।
آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ پڑھتے رہا کرو آمن الرسول سے. یہ جو آیتیں ہیں نا یہ بڑی کمال کی آیتیں، بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں، تو اس کو یاد کر لیں، نماز میں بھی پڑھا کریں، دعا میں بھی پڑھا کریں. اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں، اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک اور کفر سے بچنے والے جتنے امتی ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی. تو اب نماز کا جو تحفہ ملا نا، یہ نمازیں تو ملی تھی 50. آپ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی. اب حضرت موسیٰ کی سپیڈ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا سے آسمان پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے. تو جب حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، آقا بھی ہماری مدد فرمائیں گے. اب آقا سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اب جائیے کچھ کم کروا کے آئیے. میرے آقا پھر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں 5 کم ہو جاتی ہیں، تو حضور پھر جائیے یہ بھی زیادہ ہے. آقا پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں. بار بار عرض کرتے ہیں، نبی پاک بار بار جاتے ہیں، 9 بار نبی پاک جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. اب کتنی ہو گئی؟ 5. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، اب یہ بھی کم کروائیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. محبوب و محب کی باتیں ہیں نا. اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں، تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی دیا جائے. اب اس میں بھی بڑے مسئلے حل ہو گئے جناب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے صدیوں پہلے، صدیوں کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ والے مدد نہیں کرتے، پھر تو ان کو 50 نمازیں پڑھنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے، اس میں ان کو ماننا پڑے گا کہ ہاں حضرت موسیٰ کے مشورے سے نبی پاک گئے تھے. تو پتہ چلا اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات، حضرت موسیٰ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ خود ہی اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ 50 کی 5 کر دے، مگر انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا. تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے. کوئی حرج نہیں اگر ہم اللہ کے حبیب کا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا، علماء نے بڑے عشق والی ایک بات کہی ہے کہ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ تھے، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی سے باتیں کرتا ہو انسان اور محبت بھی دل میں ہو تو پھر جی چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بہت سالوں تک کسی بندے سے فون پہ بات کر رہے ہوتے، دوستی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کبھی دکھاؤ تو صحیح بھائی آپ کو دیکھا ہی نہیں، فون پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو خیر ویڈیو کال آ گئی ہے تو بندہ ویڈیو کال کر لیتا ہے. پہلے ایسا بڑا ہوتا تھا جب ویڈیو کال نہیں ہوتی تھی، کاروبار چلتا رہتا تھا، بندے نے ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کہتا ہے کبھی تو ملاقات کرو یار، فون پہ ہی بات ہوتی ہے. اب یہاں کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، دیکھا نہیں تھا. عرض کرتے مولا تیرا دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. عرض کی یا اللہ دیدار کروا دے. تو اب کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی، دیدار نہیں ہوا، اللہ نے اپنی تجلی بھیجی. حضرت موسیٰ وہ تجلی دیکھ نہ سکے، تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے صلاۃ والسلام میں ایک شعر کو بہت بار سنا ہوگا، اب آج ذرا سمجھو. ایک طرف حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف اپنے حبیب کو بلایا جا رہا ہے، دیدار کروایا جا رہا ہے، جلوے دکھائے جا رہے ہیں. فرق دیکھو حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں. اور یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ والسلام میں سنا ہوگا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. ان دونوں واقعات میں فرق سمجھو. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان ہے حبیب اللہ کی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ تو ہو چکا تھا، وہ دیدار تو کر نہیں سکے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک دیدار کر کے آئے ہیں. اچھا، یہاں بھی ہوتا ہے ایسا، عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں. اب کوئی بیچارہ غریب، کوئی دور مدینہ نہ دیکھا ہو، جس نے تڑپ رہا ہو، مدینہ دیکھا نہیں اس نے. اب کوئی مدینے سے آتا ہے
تو کیا کہتا ہے یار تمہاری آنکھیں دیکھ لوں جس نے مدینہ دیکھا, میں ان آنکھوں کو چوم لوں جس نے مدینہ دیکھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا, ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. ہم نارملی یہ کرتے ہیں نا کہ جو مدینہ دیکھ کے آتا ہے بندہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں دیکھ لوں. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو رب کو نہیں دیکھا, محبوب ابھی تازہ تازہ دیکھ کر آئے ہیں. کہا حضور ذرا دوبارہ جائیے نا, 5 نمازیں اور کم کروا کر آئیے. آقا رب کی بارگاہ میں گئے, واپس آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. حضور دوبارہ جائیے, حضور دوبارہ جاتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھیں رب کو دیکھ رہی ہیں, حضرت موسیٰ ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑا کمال کا سوال ہے کہ معراج کی رات پھر حاضری کتنی بار ہوئی؟ آقا رب کی بارگاہ میں گئے کتنی بار؟ ایک بار تو بلایا گیا. اب بڑی کمال کی بات کہنے جا رہا ہوں, بات بڑی باریک ہے. کوئی بہت بڑا دربار ہو, کوئی بہت مشہور آدمی ہو, کوئی بڑا دنیا کا صدر وزیر اعظم ہو, ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے, ہمیں بلایا بھی جائے, ہم ایک بار تو اس کی اجازت کے ساتھ جا سکتے ہیں, مگر باہر نکل کر دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ دوبارہ اجازت لینی پڑے گی نا. اس نے تو ایک بار بلایا تھا. مگر یہاں تعلق کیسا ہے کہ بار بار جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں. ارے کمال ہے, جب جائے جاتے ہیں, جب چاہے آتے ہیں. یہی بات تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, کسرے دنا تک کس کی رسائی, کسرے دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس بات کا فخر ہے, ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ میں جس نبی کا امتی ہوں نا, اس کی رسائی بڑی کمال کی ہے, ان کی اپروچ بڑی زبردست ہے, ان کی رسائی کیسی ہے. اور سنو, صرف معراج کی رات رسائی نہیں تھی, بلکہ محشر کے دن بھی انہی کی رسائی ہوگی. ہاں, ساری دنیا دیکھے گی کہ کسی اور کی نہیں چلنی. چلنی کس کی ہے؟ آؤ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. He is one and only. محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے دو پر تو بنائی ہے. اب سب ایسے آقا ہیں جن کی معراج کی رات بھی رسائی ہے, بارگاہ الہی میں رسائی ہے, معراج میں رسائی ہے. تو پھر تو اس آقا سے تعلق مضبوط کر لو نا, کیونکہ انہوں نے ہی کام آنا ہے, انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے, انہوں نے ہی بخشوانا ہے. اگر وہ ناراض ہو گئے تو مارے جائیں گے. ہاں یاد رکھنا, اور کوئی نہیں ہمارا, ہمارے پاس انہی کا آسرا ہے. اور ہم یقین کریں پچھلی امتوں سے زیادہ لکی ہیں کہ ہم آقا کے امتی بنے ہیں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یقین کرو لکی ہم. کسی اور امت میں بھی پیدا ہو سکتے تھے نا, کسی اور نبی کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے. یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا ہے. اب جب امتی بنے ہونا, غلام بنے ہونا, تو پھر پکے غلام بنو نا, سچے عاشق بنو نا. نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام, روزہ, زکوٰۃ, حج, اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے.
مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے۔ سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، سنو کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ارے نماز ہماری معراج ہے۔ آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا، کہ نبی پاک کو معراج ملی، اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے، ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو۔ اور سنو اے نمازیوں، بندے تو ہم بھی ہیں نا، تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے، ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے، خالق کیسا ہے۔ جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی، اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، ہیں؟ مگر ہم تو بندے ہیں، ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی، خود تو دیدار کر آئے، ساڑھے دیدار کا بھی انتظام کر دیا ہے، ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا، رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نماز پکڑ لو، یہ کمال کی کنجی ہے، ہاں یہ نماز چابی ہے سکسیس کی۔ اور نماز کے فضائل، اللہ اکبر، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سنو میرے آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی ہوں، آقا سے محبت بھی کرتا ہوں، تو جس میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو پکڑ لوں نا میں، پھر کیسے نماز قضا ہوگی؟ اور جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے، ہم کہتے او ہو شراب پیتا ہے، او یہ تو جواری ہے، او یہ تو ہیروئنچی ہے، اور یہ تو بدکاری زنا کرتا ہے، یقیناً یہ بڑے گناہ ہے، یہ چوری کرتا ہے، بڑے گناہ ہے۔ مگر نماز نہ پڑھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ان سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی کو ٹینشن ہی نہیں۔ آج ہمارے گھر بچی کا رشتہ کرنا ہو تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شرابی تو نہیں، جواری تو نہیں ہے، کوئی غلط کام چوری چکاری تو نہیں کرتا۔ او بھائی یہ پوچھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نماز ہی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ نماز فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ جو بے نمازی ہوتا ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھوں کو ملا کر بتایا کہ اللہ ناراض ہو گیا نا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی جیسے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا۔ کیسے نماز قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بس 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، جس دن صبح سویرے ٹرین ہو تمہاری وہ بھی مس ہو جاتی ہے؟ کبھی یہ کہا یار ٹرین چلی گئی آنکھ نہیں کھلی؟ کسی کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ نہیں کھلتی؟ نہیں، وہ تو جناب رات کو ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ کبھی نوکری جہاں کرتے ہیں، سیٹ نے کہا صبح 7 بجے آنا ضروری، میٹنگ ہے بہت ضروری ہے، 6:30 بجے اٹھ جاتا ہے بندہ، بھائی صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری سے نکال دے گا۔ ساری چیزیں ٹائم پہ ہو جاتی ہے، نماز میں تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک، ورنہ کیسے مومن کی ڈکشنری میں نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بیٹھ کے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں اور ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی تو بات ہے، ترکیہ میں زلزلہ آیا نا، دیکھا نا آپ نے، 40 سیکنڈ میں کیا ہوا؟ جو گھر والے تھے وہ بے گھر ہو گئے، 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھے وہ معذور ہو گئے، 40 سیکنڈ پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے، 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھے 40 سیکنڈ بعد دنیا سے چلے گئے۔ لاکھوں لوگ شہید، معذور، بے گھر ہو گئے۔ مگر ہم پھر بھی، میں یہی سوچتا ہوں کہ یار ایسا زلزلہ جس نے ہم سب نے مناظر دیکھے ہیں، مگر کیا ہماری مسجد میں نمازی بڑھ گئے؟ کیا ہم نے توبہ کر لی کہ یار میں بھی کسی دن سوؤں گا اٹھوں گا ہی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے زلزلہ کتنے بجے آیا ہے؟ صبح 4:15 بجے آیا ہے۔ 99% لوگ اپنے گھروں میں تھے، بستر پر تھے، اور سوتے سوتے ہی چلے گئے۔ بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے نا، ایک شعر سنتے تھے، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تجھ ہو زیر زمین۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا، سوتے ہی چلے گئے۔ جو فلمیں دیکھ کر سوتا ہے، معاذ اللہ شراب پی کے سوتا ہے، بدکاری کر کے سوتا ہے، دوستوں کے محفل میں بیٹھ کر غیبتیں کر کر کے سوتا ہے، رات بھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟
کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے وضو کر کے اللہ توفیق دے تو سورہ ملک پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوتے ہیں. ہماری تو نیند بھی بڑی عجیب ہے. حالانکہ اگر نیند کو سمجھو نا یہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. بھائی نیند کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات کیوں آ رہی ہے اس میں؟ حدیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا. اٹھنے کے بعد کی دعا پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندگی دی. ارے میں تو سو کے اٹھا ہوں. والیہ النشور، اسی کی طرف جانا ہے. روز پریکٹس کر رہے ہیں موت کے قریب جا کر واپس آنے کی. آج تو آ گیا، ہو سکتا ہے کسی دن جاؤں گا مگر واپس نہیں آؤں گا. کب توبہ کریں گے؟ کب نمازیں پڑھیں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ ٹائم نہیں ملے گا الگ سے کہ توبہ کر لو اب نمازیں پڑھ لو. ہمیں نہیں پتا اگلا 1 گھنٹہ اگلا 1 منٹ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ہمارا تو بس ایک ہی مقصد ہے، مال جمع کر لیں، گھر بنا لیں. اچھا کسی کا بڑا گھر دیکھتے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو. یہ گھر بار یہ مال سیکنڈوں میں جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مالدار بھی روڈ پہ، پیسے والا بھی اور غریب بھی روڈ پہ. وہ ایک واقعہ ہوا نا ترکیہ میں. ایک شخص کہتا ہے میں مکان کرائے پہ تھا میرا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. مالک مکان کو کہا کہ 1 مہینے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے رہنے دو، اگلے مہینے دے دوں گا. کہتا نکلو گھر سے باہر. دھکے دے کے باہر نکال دیا. بیوی بچوں کے ساتھ روڈ پہ آ گیا. گھر تو تھا نہیں. میں نے ایک چادر لگائی، ایک خیمہ لگایا، روڈ پہ رہنے لگا. رات زلزلہ آیا، صبح مالک مکان بھی میرے خیمے میں آ گیا. سمجھ آئی بات؟ ہیں کل اس کو گھر سے نکالا، صبح خود گھر سے باہر تھا. اتنی دیر لگتی ہے. ہاں اپنے مال پر، اپنے جاہو جلال پر، اپنی ہوشیاری پر کوئی اترانا نہیں ہے. جو دیا رب نے دیا، شکر ادا کرو، اسے راضی کرو، وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اسی واقعے سے جو نماز نہیں پڑھتے نا، سنو ایک سبق والا واقعہ سناتا ہوں. اسی زلزلے سے 3-4 دن کے بعد ایک بچی کو نکالا گیا. بچی زخموں سے چور چور ہے، ہوش میں نہیں، آنکھیں بند ہیں، منہ بھی سوجا ہوا ہے. وہ بچی پتہ کیا کہتی ہے؟ یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ 3 دن ملبے میں دبی ہوئی تھی. وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے صرف یہی بار بار خیال آ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے نماز نہیں پڑھی. یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جن کی بستر پر نماز قضا ہو جاتی ہے، جن کی دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز قضا ہو جاتی ہے، جو دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور ان کی نماز قضا ہوتی ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نماز ہی قبول نہیں ہے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر واقعی نیت بنتی ہو، جھوٹا وعدہ نہیں، جھوٹا نعرہ نہیں، پکی نیت بنتی ہو تو پھر ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے. سچے آقا کے امتی ہیں، اب سچ بولیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر واقعی یہ جو آپ نے وعدے کیے نا ایسے ہم بن گئے نا، پھر تو نبی پاک نے ایسی نظر فرمانی ہے، دنیا میں بھی خیر ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے. ہاں آقا نے پھر دامن میں چھپا لینا ہے. ہم اچھے امتی بن جائیں پھر تو وہ بڑے مہربان ہیں، پھر تو وہ بڑے کریم ہیں. ہاں بس ہم سچے غلام بن جائیں. تو بس اب الحمدللہ یہ جو آپ نے نیتیں کی ہیں نا، یہ نیتوں پر اگر پابندی چاہتے ہو نا، استقامت چاہتے ہو، تو پھر دعوت اسلامی کا ماحول اس کو اپنا لیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.